23 اگست سے مانسون کے ایک اور اسپیل کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد سمیت خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 23 سے 26 اگست تک بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ 27 سے 29 اگست تک بھی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ سندھ حکومت اور میئر کراچی کے دعوے بارش میں بہہ گئے۔ مرتضی وہاب خود کہہ رہے تھے کہ جب بارش رکے گی تو میں فیلڈ میں نکلوں گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو، کہا کہ لوگوں کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بارش کی وجہ سے خراب ہوئیں۔ کراچی کے لوگوں میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ 60 کروڑ شہر کے نالوں کی صفائی کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کے امریکی ناظم الامور سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور ریلوے کے شعبے میں باہمی تعاون پر گفتگو۔ وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ ریلوے میں سرمایہ کاری ملک کی ترقی کی کنجی ہے۔ ریلوے چاروں صوبوں کو جوڑنے والی زنجیر ہے۔ امریکی ناظم الامور نیتھلی اے بیکر نے کہا کہ امریکہ ریلوے کے جدید منصوبوں میں تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ 3 دن ہو گئے بارش کے دوران گئی بجلی واپس آئی۔ کراچی کے کئی علاقوں میں اب تک بجلی بحال نہ ہو سکی کہ الیکٹرک کے 240 فیڈرز تاحال بند۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد، ملیر میں بجلی بند۔ کورنگی، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، سرجانی ٹاؤن کی بجلی بھی بحال نہ ہوئی۔ پی ای سی ایچ ایس اور ڈی ایچ اے میں بجلی کی فراہمی معطل۔ مختلف علاقوں میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ اسکیم 33 اور صفورہ کے عوام کا صبر جواب دے گیا۔ صفورہ چورنگی پر احتجاج، مشتعل افراد نے سڑک بلاک کر دی۔ بانی پی ٹے کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹے کی ضمانت منظور۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ رہا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس یاحیی آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے احکامات جاری کیے۔ ملزم کے خلاف آپ کے پاس زبانی اور الیکٹرانک شواہد کے علاوہ کیا موجود ہے؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ واقعے کے بعد گرفتاری تک ملزم 2 ماہ تک ضمانت پر تھا۔ کیا 2 ماہ کا عرصہ پولیس کو تفتیش کے لیے کافی نہیں تھا؟ ضمانت ملنے کا مطلب بریت نہیں۔ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو ضمانت پر ہونے کے باوجود سزا ہوئی۔ قوم جانتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کے میگا کرپشن کیس میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو شواہد کی بنیاد پر شفاف ٹرائل کے ذریعے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان لوگوں نے حساب دینے کے بجائے اسلامی ٹچ اور مذہب کارڈ استعمال کیا۔ دیکھیں، آج جو بیلیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کیسوں میں، یہ آخری کیس تھے جن میں خان صاحب کی بیل ہونا باقی تھی۔ اب اس کے بعد صرف ایک کیس رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا، جس کو کہتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کا جو پورا بیانیہ تھا، آج وہ کھل کر قوم کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا بیانیہ؟ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا عدالتی فیصلے سے کیسز بے بنیاد ثابت ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف القادر ٹرسٹ کا کیس باقی ہے۔ امید ہے بانی پی ٹی آئی القادر کیس سے بھی بری ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور بولے بانی پی ٹی آئی کی عدالت سے ضمانت آئینی اور قانونی فیصلہ ہے۔ ضمانت نے ثابت کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی دنیا بھی معترف۔ واشنگٹن ٹائمز نے انہیں مرد آہن اور جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے لیے ممکنہ اسٹریٹجک پارٹنر قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق آرمی چیف مضبوط اعصاب، سخت فیصلے لینے کی صلاحیت اور نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور وہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کے مطالبے کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انسدادی دہشت گردی میں مزید مضبوط ہوئے، جبکہ پاکستان نے کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور تعلقات کو بحال کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔